تو ہزاروں ہم سنتے ہیں، لیکن یہ مسئلے مسائل بہت کم سنتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہماری اس مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ مسئلے مسائل سننے کا ایک اہم ذریعہ نمودار کیا گیا کہ مسئلے مسائل سماعت کر سکیں۔ اہم مسئلہ، نماز میں انسان کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، اب نماز ادا کر رہا ہے، اب سامنے سے سانپ گزر رہا ہے، سامنے بچھو آ گیا، تو اس وقت کیا کریں؟ نماز توڑ کر اسے ماریں یا ڈر کر کے بھاگ جائیں نماز توڑ کے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے سانپ یا بچھو آ گیا، اب شریعت کی روح سے ہم کیا کرنا ہے؟ شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے، کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے، جب کھڑے ہوں نماز کے لیے، نماز پڑھ رہے ہوں، سانپ آیا یا بچھو آیا، اگر کوئی بندہ 3 قدم، 1 2 3 قدم آگے بڑھا، اس کے بعد سانپ کو مارا، تب نماز ٹوٹ گئی اس کی۔ 3 قدم آگے بڑھ کر اس کو مارا، نماز ٹوٹ گئی۔ سانپ کو یا بچھو کو 3 ضرب میں مارا، 1 2 3 ضرب میں مارا، اس صورت میں بھی نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ اگر کھڑا ہوا ہے، سانپ گزر رہا ہے، اس وقت اگر کھڑے کھڑے مارا، نماز نہیں ٹوٹی۔ بچھو ایک ہی ضرب میں مارا، اس وقت نماز نہیں ٹوٹی۔ اب 3 ضرب میں مارا ہو یا 3 قدم آگے چل کر مارا، نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن حکم شرع یہ ہے کہ انسان کو سانپ مارنا ہی ہے یا بچھو کو مارنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ ضرر پہنچائے گا، ہمیں کاٹے گا، جس کی وجہ سے زہر جسم میں زہر پھیلے گا، تو انسان اس سے مر سکتا ہے، مرتا بھی ہے۔ یہ تمام مسائل ہم لوگ بہار شریعت کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ جو میں نے مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا، یہ مسئلہ کتاب کے حوالے سے بہار شریعت ہے، حصہ سوم ہے۔ کہتے ہیں سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضرب کی حاجت ہو۔ جو میں نے کہا 3 قدم اگر چلا تب نماز ٹوٹ گئی، 3 قدم نہیں چلا نماز نہیں ٹوٹی۔ 3 ضرب میں مارنا پڑا، نماز ٹوٹ گئی، اس سے پہلے 1 ضرب میں مارا، نماز نہیں ٹوٹی۔ کہتے نہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ جاتی رہے گی، مگر مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز جاتی رہے۔ مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز جاتی رہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے کو ہم نے کس کتاب سے سماعت کیا؟ فتاوی عالمگیری ہے، صفحہ نمبر 103 ہے، جلد اول ہے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 103 جلد اول ہے۔ اب کس وقت مارنے کا بھی دوسرا مسئلہ، مارنا تو جائز ہے، کب مار سکتے ہیں کب نہیں مار سکتے اس کو ہم نے سنا۔ اب دوسرا مسئلہ ہم یہ سننے جا رہے ہیں کہ جب کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں خوی اندیشہ ہے، یقین کامل ہے، سانپ گزر رہا ہے، مجھے تکلیف دے گا، مجھے کاٹے گا، بچھو گزر رہا ہے، مجھے کاٹے گا یا ڈنک مارے گا، ہمیں خوی امید کامل ہے یہ مجھے کاٹے گا ہی، اس صورت میں نماز کی حالت میں اس کو مار سکتا ہے۔ اگر سانپ، ہمیں یقین ہے سانپ کاٹے گا نہیں بلکہ گزر جائے گا آگے سے، بچھو کاٹے گا نہیں بلکہ گزر جائے گا، اس وقت یہ افضل ہے کہ وہ نماز مکمل کرے، مارے نہ۔ اس کو سن لیں، سانپ بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے کہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہے، مباح اچھا کام ہے، خوف ہو، اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اگر گزر رہا ہے ہمیں کچھ نہیں کرے گا، بچھو گزر رہا ہمیں کچھ نہیں کرے گا، تو اس کو مارنا نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ اگر قوی امید ہے کاٹ سکتا، اس وقت اس کو مارنا مباح بتایا گیا، اچھا کام۔
یہ تھے نماز کے آگے سے سانپ اور بچھو کا گزرنا اور ہمیں کیا کرنا، اس کو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ اب اہم مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہر جگہ یہ مسئلہ بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ نماز ہوتی رہتی ہے، انسان کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کر اپنی دوسری یا تیسری یا چوتھی نماز پڑھتا رہے، رکعت پوری کرتا ہے، آگے سے انسان گزرتے رہتے ہیں۔ جو بھی اس طرح سے کرتے ہیں وہ کان کھول کر غور سے سن لیں، حدیث پاک کے الفاظ کیا ایسے لوگوں کے لیے جو نمازی کے آگے سے گزرتے ہیں۔ باخدا کہتا ہوں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان نمازی کے آگے سے گزر جائے گا، اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ مل رہا ہے، تو اس وقت اللہ اکبر وہ گزرنا چھوڑ دے گا۔ حدیث کے الفاظ سنیں، کیا ہے حدیث کے الفاظ؟ نمازی کے آگے سے بلکہ موضوع سجود سے کسی کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، ہاں گزرنے والا مرد ہو یا عورت، کتا ہو یا گدھا۔ اب آگے ارشاد فرماتے ہیں مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ مصلی کہتے نماز پڑھنے والا، مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ اللہ اکبر، 40 سال تک اب گزر گیا تو اب یہ آگے قدم بڑھانا اگر معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، 40 سال تک کھڑے ہونا وہ بہتر سمجھے گا آگے گزرنے سے۔ وہ بہتر یہ سمجھے گا کہ 40 سال تک میں ادھر ہی کھڑا رہ جاؤں، آگے نہ بڑھوں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اسی کو اور ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں اور تازگی ہو جائے۔ اس میں مصلی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس میں جو کچھ گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ پھر راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اب راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 برس۔ یہ حدیث سیاہ ستہ میں ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور بزاز کی روایت میں 40 برس کی تصریح ہے، 40 برس کی تصریح ہے۔ اب اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے سے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہو، اللہ اکبر، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمانے والے سلطان جو دو جہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جانتا کہ اپنے بھائی کے سامنے سے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس قدم چلنے سے بہتر سمجھتا۔ اللہ اکبر، 100 برس کھڑا رہنا اس قدم چلنے سے بہتر سمجھتا، یعنی یہ قدم آگے نہیں بڑھاتا بلکہ وہ بہتر یہ سمجھتا کہ میں 100 سال ادھر ہی کھڑا رہوں۔ اللہ اکبر، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ وعید جب ہم سن رہے ہیں، گناہ کے تعلق سے جب سن رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری عمر بھی اتنی نہیں، اب 100 سال اتنی عمر بھی نہیں، کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ جوان بھی مر رہا ہے، بوڑھا بھی مر رہا ہے، ہر ایک انسان مر رہے ہیں، کسی نہ کسی ہیلے سے مر رہے ہیں۔ تو 40 سال کھڑے ہونا یا 100 سال کھڑے ہونا، اللہ اکبر محترم، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آگے امام مالک نے روایت کیا کہ کعب احباب فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو بہتر جانتا گزرنے سے۔ اللہ اکبر، ایک تھا 40 سال، دوسرا 100 سال، اور ایک اس کے بعد کی کس کی حدیث سے ہم لوگوں نے سماعت کیا؟ امام مالک نے روایت کیا کہ کعب احباب فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس پر کیا گناہ ہے تو زمین میں دھس جانے کو بہتر جانتا گزرنے سے۔
وہ بہتر سمجھتا میں ادھر ہی دھس جاؤں، آگے نہ بڑھوں۔ اگر سوچے اگر یہ قدم بھی آگے بڑھا دے تو کتنا گناہ ہوگا، اللہ اکبر، کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتے ہم۔ اور محترم سامعین کرام، اب گزرنا کس طرح گزرنا ہے؟ کوئی انسان ہے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو گزرنے کے تعلق سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی کی گئی کتابوں کے حوالے سے، کس طرح سے ہم گزر سکتے ہیں، آئیے اس کو بھی کتاب کے حوالے سے ہم لوگ سماعت کرتے ہیں۔ اب گزرنا ہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر جیسے یہ ہے پلر، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، یا دیوار ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے حضرت یہ پلر تھی، ایک دو آدمی وہاں کھڑے ہو گئے، یہ دیوار ہے یہاں پر کوئی آگے تو گزرتا نہیں، اب پیچھے دوسری صف تیسری صف میں کھڑا ہوا ہے، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، نکلنا ہے، جانا ہے یہاں سے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں کیا کرنا، کیسے جانا ہے؟ ایمرجنسی جانا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہم، اور سکون سے اگر چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ 5 منٹ ہے زیادہ سے زیادہ، نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ اگر ایمرجنسی جانا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس پر؟ تو اس کا حکم سن لیں کہ ایک لکڑی ہو یا کوئی سایہ کے لیے کوئی چیز ہو، کتنی اوپر کتنی مقدار یہاں پر بتائی گئی، اس کو سن لیں، اسی کو سترہ جو کہتے ہیں۔ سترہ بقدر ایک ہاتھ کے اونچا ہو، ایک ہاتھ کے اونچا ہو اور انگلی کے برابر موٹا ہو، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ اونچا ہو، اس کو سترہ کہتے ہیں، اردو اس کی زبان کے حساب سے سترہ۔ ایک ہاتھ کے برابر اونچا یا 3 ہاتھ کے برابر اونچا ہو، اور موٹا کتنا؟ ایک انگلی کے برابر موٹا ہو۔ اگر آپ رکھ کر کے ایک ہاتھ برابر، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، کوئی انسان کس وقت گزر سکتا ہے، اسی کو سترہ کہا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھا ایک ہاتھ کے برابر ہے اور ایک انگلی کے برابر موٹی کوئی لکڑی بھی رکھ دی، جو اتنی جو یہاں پر قید لگائی گئی، اس وقت ہو سکتا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، بہت سارے یہاں پر مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ اور کس طرح سے گزر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ کتابیں لا کر کے آگے رکھ دیا تو اس وقت بھی اس کا رکھنا منع ہے، کتابوں کو آگے رکھنا پھر گزرنا یہ منع ہے۔ دیکھا لکڑی نہیں ملی، دیکھا کوئی ٹیبل نہیں ملا، دیکھا اور کوئی چیز اس کو ستھرا کرنے کے لیے نہیں ملا، تو اس وقت کوئی سوچے کتابیں رکھ دیا، تو اس وقت کتابیں نہیں رکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ اگر وہ بھی سترے کے برابر ایک ہاتھ کے اوپر ہو گئی کتابیں، اس وقت وہ گزر سکتا ہے، لیکن یہ کتابیں رکھنا منع ہے، کتابیں نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ وہ کتابیں پڑھنے کے لیے، سترے کے لیے نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، الحمدللہ ہم لوگوں نے ان مسائل کو فتاوی عالمگیری کے حوالے سے سنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی مساجد ہو ہم لوگ گزریں تو ہمیشہ یہ ہمارے ذہنوں میں خیال ہونا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے کبھی نہ گزرے۔ کوئی نماز پڑھا تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھ جائے، 100 سال 40 سال یا وہیں پر دھسنے سے یہ بہتر ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ بیٹھ جائے، اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچائے جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، ضرور ہم بھر دیں گے جہنم کو، کس سے؟ من الجنتی والناس، جنات سے اور انسانوں سے۔ اللہ کہتا ہے ضرور ہم جہنم کو بھریں گے جنات سے، انسانوں سے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں کوشش کرنا ہے، چند دن کی دنیا ہے تو یہ تمام مسئلے مسائل ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد صحیح طریقے پر نماز پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہر جمعہ بعد نماز مغرب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا ناغہ مسئلے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ضرور آپ تشریف لائیں اور اپنے علم میں اضافہ کا باعث کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس حاضری کو قبول کرے۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگار عالم، یہاں پر تیرے بندے مسئلے مسائل جاننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے
بیٹھے ہیں میرے اللہ تمام کی اس حاضری کو قبول فرما، آمین۔ تمام کو علم نافع عطا فرما، آمین۔ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، لا اله الا الله۔